بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دینی اور دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ اصل عبادت کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ چلیے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کسی کام کو کرنا اور کسی کام سے باز رہنا، اس کو نہ کرنا ہی اصل میں عبادت ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اصل عبادت کا نام ہی ایسے کام کو کرنا ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ایسے کام کو نہیں کرنا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ایسا کام جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، اس کام سے انسان رک گیا، اور جس کام کو کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، انسان نے اس کام کو کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کا نام عبادت ہے۔ اور اسی کام کے اندر روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، تمام چیزیں آ جائیں گی۔ لیکن صرف یہ 4 عبادات ہی تو عبادت نہیں ہے، یا یوں کہیے کہ یہ صرف 4 چیزیں یا 4 کام عبادت ہی تو نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ ہم عام طور پر ان احکامات سے روگردانی کر جاتے ہیں، کیونکہ ان احکامات کے اندر ہمیں قربانی کرنا پڑتی ہے، تو تصوف کے اندر فرض عبادات پر توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ فرض عبادات تو پیغمبر کو بھی معاف نہیں ہے، کیونکہ تمام پیغمبر پابند ہیں فرض عبادات کو سر انجام دینے کے لیے۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عبادت گزار کون ہوگا؟ لہٰذا فرض عبادات تو ہمیں کرنی ہی کرنی ہے، لیکن یہ بات لازمی یاد رکھیے گا، ان عبادات کو کرنے کے بعد آپ کو پارسائی تو مل جائے گی، لیکن رب نہیں ملے گا، کیونکہ رب ملے گا صرف اور صرف نیکی کرنے سے، کیونکہ عبادات کرنے سے صرف پارسائی ملتی ہے، اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ اور نیکی کی مختصر ترین تعریف یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات، اپنے حقوق، اپنی ضروریات اور اپنے آرام کو پس پشت ڈال دے، اور دوسروں کے حقوق، دوسروں کی خواہشات اور دوسروں کے آرام اور دوسروں کے ضروریات کو اپنے اوپر ترجیح دے دیں۔ یہ ترجیح دینا ہی نیکی ہے، اور نیکی کرنے سے ہی رب ملے گا۔ اور اگر آپ تصوف کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو عبادات تو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اس کا حساب آپ کو دینا ہے۔ لیکن عبادات کے ساتھ ساتھ آپ نیکی کو بھی پکڑ لیجئے، یعنی دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا شروع کر دیجئے، تو پھر رب آپ کا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے رب تعالیٰ کی قربت اور دوستی آپ کو نصیب ہوگی۔ اور اگر آپ دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس میں اولین شرط رازداری کی ہے، کہ اپنے تمام معاملات کو اپنے اندر ہی رکھیے، یا یوں کہیے کہ اپنے اندر دفن کر دیجئے۔ یہ تمام معاملات کبھی بھی ہماری زبان پر نہ آنے پائیں، ہماری زبان سے کسی پر بھی ظاہر نہ ہونے پائیں، حتیٰ کہ ہماری کسی حرکت سے بھی کسی پر
ظاہر نہ ہو پائیں تو اس کا نام اصل عبادت ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔